پاکستانی نژاد شبیر احمد کو 12 سال پہلے 9 دوسرے افراد کے ساتھ برطانیہ میں کمسن لڑکیوں کا ریپ کرنے جیسے گھناؤنے جرم کا مرتکب پایا گیا تھا۔ انہیں حال ہی میں جیل سے مشروط رہائی ملی ہے۔ اب انہیں برطانیہ بدر کرنے کا مطالبہ زور پکڑ رہا ہے، مگر اس میں کچھ قانونی پیچیدگیاں ہیں۔ جنسی جرائم میں ملوث اس گروہ میں کون کون شامل تھا، اس کا طریقہ واردات کیا تھا اور پاکستان کو شبیر احمد سے لاتعلقی کا اعلان کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ بی بی سی نیوز کے رچرڈ ویلر کی تحریر پر مبنی بی بی سی ریڈز کے ساتھ میں عمر آفریدی ہوں۔ آپ سن رہے ہیں بی بی سی ریڈز۔ پاکستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان طاہر اندرابی نے بی بی سی کو بتایا کہ شبیر احمد کے معاملے سے برطانوی قوانین کے مطابق نمٹا جانا چاہیے اور یہ کہ حکومت پاکستان کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ 1960 کی دہائی کے اواخر میں پاکستان سے برطانیہ ہجرت کرنے والے 73 سالہ شبیر احمد برطانوی شہروں روچڈیل اور اولڈہم کے ان 9 افراد میں سے ایک ہیں جنہیں 2 ٹیک اوے ریستورانوں میں 13 برس سے کم عمر لڑکیوں کا جنسی استحصال کرنے کا مجرم پایا گیا تھا۔ عرف عام میں اس گروہ کو روچڈیل گرومنگ گینگ کہتے ہیں۔ شبیر احمد پاکستان اور برطانیہ کی دوہری شہریت رکھتے تھے، مگر 2012 میں سزا ہونے کے بعد برطانوی حکومت نے ان کی برطانوی شہریت منسوخ کر دی تھی۔ عدالت نے انہیں 22 برس قید سنائی تھی۔ اب انہیں ہر وقت جی پی ایس سے منسلک الیکٹرانک مانیٹرنگ ٹیگ پہننے کی شرط پر رہا کیا گیا ہے تاکہ متعلقہ حکام ان کی نقل و حرکت پر نظر رکھ سکیں۔ ان کا نشانہ بننے والیوں اور بعض سیاستدانوں کا یہ مطالبہ زور پکڑتا جا رہا ہے کہ انہیں برطانیہ سے نکال دیا جائے، کیونکہ ان کا شکار ہونے والی لڑکیوں کو خوف ہے کہ شبیر انہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ یہ خبر سامنے آنے کے بعد روچڈیل گینگ کے متاثرین میں سے ایک نے کہا کہ اب وہ اپنی سلامتی کے بارے میں خوفزدہ محسوس کرتی ہیں۔ ایک متاثرہ خاتون جسے روچڈیل گرومنگ گینگ نے 12 برس کی عمر سے جنسی حملوں کا نشانہ بنانا شروع کیا تھا، بی بی سی کو بتایا کہ مقامی لوگ شبیر احمد کو اچھی طرح جانتے ہیں اور اگر وہ وہاں نہ بھی ہوں تو وہاں کے لوگوں سے رابطہ کر سکتے ہیں، اس لیے وہ خود کو محفوظ نہیں محسوس کرتی۔ ان کا کہنا ہے کہ مقدمے کے اختتام پر بتایا گیا تھا کہ سزا پوری ہونے کے بعد تمام مجرموں کو ملک بدر کر دیا جائے گا، لیکن اب تک ایسا نہیں ہوا۔ حکام نے گینگ کے متاثرین کو آگاہ کیا کہ امیگریشن ایکٹ مجریہ 1971 کے تحت دولت مشترکہ کے کسی بھی ایسے شہری کو برطانیہ بدر کرنے پر پابندی ہے جو 1973 سے پہلے برطانیہ آیا ہو اور 5 سال سے ملک میں ہو۔ مگر برطانوی وزیر داخلہ شبانہ محمود کا، جو خود بھی پاکستانی نژاد برطانوی شہری ہیں، کہنا ہے کہ 1971 کا ایکٹ برطانیہ کے طویل مدتی رہائشوں کو تحفظ فراہم کرتا ہے، لیکن اسے شبیر احمد جیسے معاملات میں ملک بدری کے خلاف رکاوٹ کے طور پر استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ متعلقہ قانون میں مجوزہ ترمیم کے تحت سنگین جرائم کے مرتکب غیر ملکی مجرموں کو اس تحفظ سے محروم کر دیا جائے گا۔ تاہم اگر یہ ترمیم منظور ہو بھی گئی تو شبیر احمد کی ملک بدری کا انحصار پاکستان کی جانب سے انہیں قبول کیے جانے پر ہوگا، جس کا امکان پاکستانی وزارت خارجہ کے ترجمان کے بیان کے بعد نظر نہیں آتا۔ طاہر اندرابی کا کہنا ہے کہ متعلقہ معاملہ مکمل طور پر برطانیہ کا اندرونی معاملہ ہے اور یہ کہ متعلقہ فرد ایک برطانوی شہری ہے جس نے اپنی پوری بالغ زندگی برطانیہ میں گزاری اور اسے برطانوی عدالت نے برطانوی سرزمین پر ہونے والے قابل مذمت جرائم کی سزا سنائی۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کا برطانوی قانون کے تحت کسی شخص کی رہائی اور بات کے برتاؤ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ روچڈیل کے رکن پارلیمان پال واو کا کہنا ہے کہ قانون میں تبدیلی متاثرین کو یہ امید دینے کی جانب پہلا قدم ہوگا کہ انہیں اس مجرم کا پھر کبھی سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ اب اگلا قدم پاکستان پر واضح کرنا ہے کہ اسے انہیں واپس لینا ہوگا۔ برطانوی ایوان وزیر اعظم 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے ایک ترجمان کا کہنا تھا کہ انہوں نے یہ معاملہ اسلام آباد میں اپنے ہم منصبوں کے ساتھ اٹھایا ہے اور وہ غیر ملکی مجرموں کو ہر قیمت پر ملک بدر کرنے کے لیے کوشاں ہیں، کیونکہ بقول ترجمان اس ملک میں ایسے لوگوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہونی چاہیے۔ اس مقدمے کی تفصیلات کے مطابق سن 2008 کے اوائل سے 2 سال تک شبیر احمد ایسے گروہ کے سرغنہ رہے جو روچڈیل میں کم عمر لڑکیوں کو شراب اور منشیات دے کر ان کا جنس استحصال کرتا تھا۔ گروہ کے ارکان چھوٹے ریستورانوں کے اوپر بنے کمروں میں ان لڑکیوں کا اجتماعی ریپ کرتے تھے، جبکہ بعض اوقات انہیں مختلف فلیٹوں میں لے جایا جاتا اور رقم کے بدلے ان کا جنسی استحصال کیا جاتا تھا۔ گروہ کے ارکان کو 5 لڑکیوں کے ریپ میں ملوث ہونے پر سزا سنائی گئی تھی۔ جج نے شبیر احمد کو ایک پرتشدد منافق غنڈہ قرار دیا تھا۔
جبکہ شبیر احمد نے جج کو نسل پرست کہا تھا اور اپنی سزا کو مسلمانوں کو قربانی کا بکرا بنانے کی ایک سازش قرار دیا تھا۔ انہوں نے عدالت کو بتایا تھا کہ انہیں مجرم قرار دینے والے تمام 11 جیورر سفید فام تھے اور آج کل ہر چیز کا الزام مسلمانوں پر ڈالنا فیشن بن گیا ہے۔ اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ وہ تقریباً 50 برس سے برطانیہ میں رہ رہے ہیں، ان کے 4 بچے یہیں پیدا ہوئے اور ان کے بینک اکاؤنٹ میں 83,000 پاؤنڈ موجود ہیں۔ پولیس کے مطابق اس گروہ سے متاثر ہونے والی لڑکیوں کی تعداد 50 تک ہو سکتی ہے اور ان میں سے کئی غریب اور مشکل حالات کا سامنا کرنے والی لڑکیاں تھیں۔ شبیر احمد کا مقدمہ اسی نوعیت کی طویل قانونی لڑائی کے بعد 2 دیگر گرومنگ گینگ ارکان قاری عبدالرؤف اور عادل خان کے مقدمات کے بعد سامنے آیا تھا۔ قاری عبدالرؤف اور عادل خان کی برطانوی شہریت 2022 میں ختم کر دی گئی تھی۔ یہ کارروائی ایک طویل قانونی جنگ کے بعد مکمل ہوئی تھی۔ تاہم ہوم آفس نے یہ نہیں بتایا کہ آیا ان دونوں کو برطانیہ سے بے دخل کیا گیا یا نہیں۔ BBC ریڈز BBC ریڈز کے ذریعے ہماری یہی کوشش ہے کہ BBC اردو کی ویب سائٹ کی وہ سٹوریز جن میں آڈینس کی دلچسپی زیادہ نظر آتی ہے انہیں اور بھی زیادہ لوگوں تک کیوں نہ پہنچایا جائے۔ تو ہم پڑھیں اور آپ سنیے اور اپنے دوستوں اور ساتھیوں کو بھی سنائیے۔